يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان اصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها الا كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، معزز و محترم خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف اور توصیف، بزرگی اور برتری اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا تنہا خالق اور مالک حقیقی ہے. بے شمار درود و سلام سید ولد آدم امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کا کہ وجود تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. عزیز ساتھیوں، جب ہم قرآن مجید کی مطالعہ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ تفاسیر پڑھتے ہیں، تو ہمیں بہت سارے تاریخی واقعات اس میں ملتے ہیں. اس ضمن میں ایک بات یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ہم سے پہلے جو لوگ اس روئے زمین پر آئے اور چلے گئے، اور ان میں سے جو بڑی خاص ہستیاں تھیں، مورخین ان کو کتاب میں ان کے واقعات کو قلم بند کرتے ہیں کہ یہ کون تھا، کیا نام تھا، کس دور کا تھا، کیا کیا، کیا کارنامے ہیں، کیا اچھے کام کیے، کیا برے کام کیے. ایک انسان ہوتا ہے مورخ، وہ لکھتا ہے، اور جو تاریخ کے طالب علم ہیں اس کو پڑھتے ہیں. لیکن جب انسانوں کی لکھی ہوئی تاریخ ہوتی ہے، ان میں جو معلومات ہوتے ہیں وہ صرف معلومات، ایک انفارمیشن ہوتی ہے. ایک واقعہ اچھا اس دور میں ایسا ہوا، یہ واقعہ پیش آیا، یہ لوگ تھے. یہ انسانوں کی تاریخ کے لکھنے کا انداز ہے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ کتنی ہی چیزیں مٹ بھی جاتی ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آخری آسمانی کتاب قرآن مجید میں جو واقعات بیان کیے ہوں، مثال کے طور پر وہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہو، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہو، تو یہ ورڈ آف ہسٹوریشین نہیں ہے، یہ مورخ کا بیان کرنے کا انداز نہیں ہے کہ یہ دور اس تاریخ میں، اس سال میں شروع ہوا، اس دور میں ختم ہوا، اس دور میں یہ جنگیں ہوئی، اس طرح. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جن کا، جیسے حدیث شریف میں موسیٰ و خضر علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ ایک پرندہ چڑیا جو چونچ بھر پانی لیتی ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ کا علم یہ سمندر ہے، اور اس میں سے جو ہمیں ملا یہ قطرہ دو قطرے جو چونچ بھر پانی اتنا ہی ہے. اب یہ جو ہم لکھتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ کیا چیز مفید ہے، جو معلومات ہے لکھ دیتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آدم سے لے کر جو آج تک ہوا ہے، اور آج سے لے کر جو قیامت تک ہونے والا، سب ان کے علم میں ہے. اب وہ اپنی آسمانی کتاب، آخری آسمانی کتاب قرآن مجید میں پچھلے گزرے ہوئے واقعات میں سے کوئی واقعہ، چاہے وہ انبیاء کا ہو یا قوموں کا ہو یا شخصیتوں کا ہو، اگر اس کا انتخاب اپنی اس کتاب میں داخل کرنے کے لیے لے رہے ہیں تو یہ یقیناً صرف چند معلومات کے لیے نہیں ہے. اس لیے جب آپ قرآن مجید اور تفاسیر پڑھیں گے تو اس کا انداز جو ہے ایک مورخ کی طرح نہیں ہے. اس میں آپ کبھی بھی غیر ضروری تفصیلات جو ہمارا ذہن جاننا چاہتا ہے قرآن کے اندر نہیں پائیں گے. اس کے برخلاف آسمانی کتابوں میں سے آپ انجیل کی طرف جائیں، جو اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، یعنی ہمارے نبی سے پچھلے کی طرف جائیں تو جو صاحب کتاب تھے عیسیٰ علیہ السلام، تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کیونکہ وہ اصلی کتاب نہیں ہے، اس پہ ترجمہ تحریفیں ہوگی، تو اس میں غیر ضروری تفصیلات زیادہ ملے گی. ان کا نام یہ تھا، سابق ہفتوں ان کا نام یہ تھا، وہ لوگ ایسے تھے، یعنی وہ چیزیں جس میں دروس کم ملتے ہیں، صرف معلومات ہوتی ہیں. اس کے برخلاف قرآن مجید ان ساری چیزوں سے گریز کرتا ہے. قرآن مجید کا انداز کیا ہے؟ اس میں واقعہ اور واقعے کا جو حصہ پیش کیا جاتا ہے وہ، کیونکہ یہ کتاب قرآن مجید
تا قیام قیامت رہنے والی کتاب ہے، یہ ہر دور کے لوگوں کے لیے مفید ہے۔ یعنی واقعات سے وہ چیز بیان کی جاتی ہے، وہ صرف نام نہیں بلکہ آپ یوں کہیں کہ ایک کیریکٹر ہے، ایک کردار ہے جو تاریخ بار بار دہراتی رہتی ہے، اور کامیاب ہونے والوں کی کیا روش ہونی چاہیے تھی اور جو ناکام ہوئے ان کی کیا روش ہے وہ بتلاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جب ہم واقعات اور دروس بیان کرتے ہیں کسی بھی انبیاء کے، تو عمومی طور پر ہم نصیحتوں کے پہلو کو کم توجہ دیتے ہیں اور زیادہ ایک واقعے کی طرح بچہ بڑا مرد اور سب جانتے ہیں بھئی یہ واقعہ کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا، ہاں جی ہم نے سنا، مول صاحب نے بیان کیا، ایسا ہوا تھا۔ لیکن وہ واقعہ تو ایک دفعہ روئے زمین پر ہوا ہے، قیامت تک اس کو کیوں دہرایا جا رہا ہے، اس میں کیا نصیحتیں ہیں، اس پر ہم کم گفتگو کرتے ہیں۔ تو اس تمہید کے بعد میں نے قرآن مجید کی 28ویں سورۃ القصص سے بعض آیتیں آج اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی اس بارے میں گزارشات رکھوں گا۔ یہ قرآن مجید کی 28ویں سورت ہے اور میں 77 نمبر کی آیت سے آج شروع کرتا ہوں۔ 28 سورت ہے اور 77 آیت سے، کیونکہ آج کا یہ تعارفی خطبہ ہے تو اس میں پورا مضمون تو نہیں، صرف تعارف ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی دوبارہ میں آ گیا تو 3-4 دروس اس پر دے دیتے، جمعہ کے خطبات اس پر دیتے ہیں، تو تاکہ ان 2-4 آیتوں کے بارے میں یہ مضمون آیت نمبر 77 سے شروع ہوگا تقریباً 83 تک، اسی سے ملحقہ مضمون چلتا ہے 82-83 آیت تک۔ آئیے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، بلکہ اس سے ایک اور آیت پہلے لیتے ہیں، آیت نمبر 76 سے شروع کرتے ہیں کہ میں جس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک شخصیت ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور کی جس کا نام قارون ہے، اور ہم لوگ تقریباً نام تو کم از کم سنے ہیں اور کچھ واقعات ضرور سنے ہوں گے۔ تو آیت نمبر 76 ہے، انا قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ اذ قال له قومہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ بے شک قارون قوم موسیٰ میں سے تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، تو قارون جو ہے بنی اسرائیل میں سے تھا، قوم موسیٰ میں سے تھا۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، کروئل تھا، یعنی ان کے ستایا، ان پہ ظلم کیا، اب جو بھی ترجمہ کرے، ان کے ساتھ مل کر نہیں رہا، ان کے ساتھ بغاوت والا معاملہ کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو ہمارے پاس سے خزانے عطا کیے تھے، کس کو؟ قارون کو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ مالی اعتبار سے اپنے دور کا سب سے زیادہ دولت مندوں میں سے ایک تھا، اور اس کے پاس ایک آدھ تجوری یا الماری نہیں تھی جس میں اپنی دولت کو رکھتا تھا۔ اس کے بعد بہت بڑے بڑے وارڈ تھے، اتنے زیادہ خزانے تھے کہ جب آج کی طرح لاک تالا چابی نہیں تھے، وہ بڑی سی لکڑی لگا کر اس کو بند کرتے تھے، وہ جو بھی سسٹم اس دور میں رہا ہو تو وہ بڑی سیف رکھنے کے لیے بڑا مضبوط بنانا پڑتا تھا۔ تو اس کے وہ چابیوں کو اور اس خزانوں کی حفاظت کے لیے طاقتور لوگوں کی ایک جماعت تھک جاتی تھی، یعنی اس کو ڈالنے کھول کے دیکھتا کہ کتنی دولت اکٹھا ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں بہت ساری تفصیلات ہیں، آج کیونکہ یہ پہلا نشست ہے تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کے بارے میں اور تھوڑی تفصیلات بتاؤں گا۔ یعنی اتنی زیادہ دولت تھی کہ اس کے دولت کی مفاتح چابیاں جو ہے معمولی کمزور لوگ نہیں، طاقتور لوگ وہ بھی تھک جاتے تھے اس کو کھولنے اور بند کرنے کے لیے، اتنی زیادہ اس کے پاس دولت تھی۔ اور اس کی قوم نے اس سے کہا یہ دولت دیکھ کر تو خوش ہو رہا ہے، اس قال له قومه لا تفرح، یہ دیکھ کے خوش نہیں ہو اس طرح، یہ دولت ساری اکٹھا کر لیا ہے، کیوں؟ ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مسرور اور فرح رہنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کا معنی ہر چیز یہ نہیں کہ آپ جائیں، آپ کو شخص مسکرا رہا ہے تو ہنس رہا ہے تو آپ یہ کہیں آج ہم جمعہ کا خطبہ سن کے آئے ہیں تو خوش مت ہو جا، اللہ تعالیٰ خوش رہنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لفظی معنی بالکل یہ نہیں ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ زندگی کا مقصد یہ دولت اکٹھا کرنا اور اس کو دیکھ دیکھ کر خوش ہونا، یعنی ایک ہیپینس کے بعد دوسرے کی تلاش۔ اگر آپ دیکھیں کہ آج اللہ تبارک تعالیٰ نے جس کو مال و دولت سے نوازا ہے ان کی مصروفیت کو دیکھیں، بہت زیادہ دولت اکٹھا ہو گئی تو یہی ہوتا ہے، ایک پارٹی کے بعد دوسری پارٹی، ایک دعوت کے بعد دوسری دعوت، موقع رہے نہ رہے، گھر بنائے تو گھر کے بنانے کی ویلکمنگ پارٹی، لوگوں کو اپنے گھر میں بلا رہے ہیں، دیکھو میں کتنا اچھا گھر بنایا ہوں، گھر کا ٹور دینے کے لیے، بچہ ہوا تو ہر قصے کی پارٹی، موقع ڈھونڈتے رہتے، ایک دعوت کے بعد دوسری دعوت میں جانے کے یا دعوت کرنے کے، کیوں؟ کیونکہ ان کو شو آف کرنا ہے۔ اللہ نے جب دولت دی ہے تو آپ سکون سے نہیں بیٹھ سکتے۔ تو اس طرح زندگی کا مقصد، اور صرف مال و دولت تک نہیں ہے،
یہ انٹرٹینمنٹ کئی طریقے کا ہو سکتا ہے، یہ وقت ضائع کرنے کا۔ میری ماں بہنیں بھی ذرا غور سے سنیں، کیونکہ آپ لوگوں کے بارے میں ہمیشہ گلا رہتا ہے کہ کچھ کم باتیں بتائی جاتی ہیں۔ آج کا زیادہ خطبہ آپ لوگوں سے متعلق رہے گا کہ آج یہی مصروفیت ہماری بھی ہو جاتی ہے۔ ایک دعوت آ جاتی ہے، اب شادی صرف ایک مسجد میں نکاح کر رخصتی کا نام نہیں رہا، بلکہ شام میں دعوت ہے تو دوپہر سے تیاری شروع ہوتی ہے ایک دوسرے کی کہ بھائی اب جب دولت آئی ہے تو کیا کرنا، کیسے اس کا اظہار کرنا ہے، شو آف کرنا ہے۔ شو آف کرنا ہے تو اب دوپہر سے تیاری ہو رہی ہے کہ تم کون سا کپڑے پہن رہے ہو، کون سا زیور پہن رہے ہو، ارے یہ تو میں پرانی دعوت میں پہن چکی، آج سیم پہنیں گے تو یہ ہو جائے گا، پھر اور دوسرا زیور چاہیے، دوسرا میچنگ کا چاہیے، دوسرے کپڑے چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ دولت آتے ہی شو آف شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہم جائیں اور ایک کے بعد دیگرے، کیونکہ اللہ نے دولت دیا ہے، شکر الحمدللہ نہیں، اگر ہے تو ہمیں سکون کیسے آئے گا؟ کھانا تو سبھی کھاتے ہیں، گھر میں تو سبھی رہتے ہیں، اب ہماری چیز جو ہے منفرد ہو، ہماری گاڑی سب سے بیسٹ ہو، ہمارے گھر کے سامنے جو گاڑی ٹھہرے سب سے مہنگی ہو، ہمارا جو گھر رہے سب سے زیادہ وسیع اور کشادہ ہو، ہمارے پاس جو دیور ہو سب سے زیادہ اچھا ہو، تاکہ دعوت میں جائیں تو کیا ہو، ہماری نمایاں ہم شو آف کر سکیں کہ ہمارے پاس دولت ہے، تو یہ خوشی مراد ہے۔ اور جو ہے اور اس کا جو ہے یہ لوگوں کے سامنے بتلانا کہ ہمارے پاس ہے، حد سے زیادہ، کہا کہ اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن اس کے برخلاف پھر دولت دی تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو آیت نمبر 77 میں اگلی آیت میں بتلایا جا رہا ہے یہ دولت اللہ نے جب دی ہے تو تم کو کیا کرنا چاہیے؟ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تمہیں دولت دی ہے، جو کچھ عطا کیا ہے، تم کیا کرو؟ اس دولت کے ذریعے سے دار الآخرہ، آخرت کا گھر وہ طلب کرو۔ یعنی معنی کیا ہے اس کا؟ کہ اللہ نے جو دولت دی ہے، دیکھیے اب ہم سب لوگوں کو دعا یاد ہے، قرآنی دعا ہے، بہترین دعا ہے، پڑھتے رہتے ہیں، پڑھنا چاہیے کہ ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ مجھے دنیا کی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو یہ گویا 3 دعا ہوگی، 3 چیزیں ایک ہی دعا میں ہم نے مانگ لی، دنیا کی بھلائیاں بھی، آخرت کی بھی، اور تیسرے آخرت کے اندر نہ صرف بھلائی اور جنت بلکہ جہنم کے آگ سے بچا لے۔ لیکن یہ دونوں کے اندر ربط ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، دنیا اور آخرت، بلکہ تینوں ہی چیزوں کا ربط میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے اللہ نے جو تمہیں دنیا میں دولت دی ہے اس کے ذریعے سے آخرت کا گھر طلب کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں مال عطا کیا، دولت عطا کی، تو کیا کرو؟ اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ اب ہماری نوکری چل رہی ہے، تنخواہ آ رہی ہے، بچے ہیں، اب ہم کیا کرتے ہیں؟ جو کچھ تنخواہ ہے اس میں سے ضروری خرچوں کے بعد کچھ بچت کر لیتے ہیں، پھر خیال آتا ہے بچہ ابھی ہے، اسکول میں ہے، کالج جائے گا، یونیورسٹی جائے گا، خرچے بڑھ جائیں گے، تو بینک میں ایک اکاؤنٹ کھول کر اس کے اکاؤنٹ میں اس کی تعلیم کے لیے پیسے رکھتے ہیں۔ بچی ہے، فکر ہے اس کی شادی پر خرچ آئے گا، کرتے ہیں بچی کے نام سے اکاؤنٹ کھول دو، جو بھی سیونگ اس میں ڈال دو تاکہ شادی کے وقت جو ہے پیسوں کی تنگی نہ ہو۔ تو اس طرح ایک اکاؤنٹ سے ہم دوسرے اکاؤنٹ میں دنیاوی امور کے لیے ٹرانسفر کر لیتے رہتے ہیں۔ پیسہ ہمارا ہی ہے مگر ایک پرپس کے لیے، ایک مقصد کے لیے رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو دنیا میں تمہیں دولت دی ہے اس کو دنیا اور دنیاوی ضرورتوں کے لیے ایک اکاؤنٹ سے نہیں، بلکہ اس کو دنیا کے مال کو جو اللہ نے دیا ہے، دنیا میں جو بھلائیاں تمہیں دی ہیں، اس کو تم اپنے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کرو، دارالآخرہ، اس کو ٹرانسفر کرو۔ جو پیسہ تم نے اللہ کے راہ میں دیا، الحمدللہ مسجد زیر تعمیر ہے، تم نے جو کچھ اللہ نے توفیق دی اس میں دیا ہے، تو یہ پیسہ تمہارا مال گیا نہیں، مال کم نہیں ہوا، تمہارے اس دنیا کے اکاؤنٹ سے دارالآخرہ، آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا۔ جب تک مسجد باقی ہے، اذان چل رہی ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم مر بھی جائیں گے، ہمارے اکاؤنٹ میں وہ جمع ہوتے رہے گا۔ تو اس دنیا کے ذریعے سے جو دنیا دی گئی ہے کس لیے؟ کہ تم دارالآخرہ کو بناؤ۔ اس دنیا کے اندر جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ نیکیاں کرتے ہو، جو کچھ اچھے کام کرتے ہو، جو کچھ خیر کے کام کرتے ہو، وہ آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ دارالآخرہ کو بنانے کے لیے اللہ نے جو بھی تمہیں دی ہے، مال ہو، دولت ہو، صلاحیت ہو، طاقت ہو، علم ہو، جوانی ہو، جو بھی تم دے سکتے ہو، مال نہیں ہے ٹائم دے سکتے ہو، جو کچھ کر سکتے ہو، وہ کیا کرو؟ وہ دارالآخرہ کے لیے۔ اور یہ کرتے ہوئے پھر آگے ایک توازن ہمیں سکھلایا جا رہا ہے، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ تم دین کا کام کرتے ہوئے، یہ آخرت کے فکر کرتے ہوئے اپنے نصیب کا، اپنے حصے کی دنیا کو مت بھولو۔ ذرا اور وضاحت کرتا ہوں کیا معنی ہے اس کا۔ بعض لوگ، بلکہ بعض جماعتیں کسی کا نام لیے بغیر یہ سمجھتی ہیں کہ آخرت بنانے کے لیے دنیا کو چھوڑنا ضروری ہے، یعنی ترک دنیا سے آخرت بنتی ہے۔ ارے بھائی بیوی بچوں کو چھوڑو، اللہ کی راہ میں نکل جاؤ، آخرت بن جائے گی۔
یہ اس قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے. یہ مضمون کہہ رہا ہے کہ آخرت کو بناؤ، اللہ نے جو کچھ دنیا میں عطا کیا اس کے ذریعے سے آخرت کو بناؤ، لیکن ساتھ ہی ساتھ ولا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا کے اندر جو تمہارا حصہ اس کو مت بھولو. تو دنیا کو فراموش کر دینا، ترک دنیا کر کر ہم کو تسبیح اور مالا لے کر پہاڑ پر جا کر بیٹھ جائیں اور مالا جھپتے رہیں، یہ نہیں ہے، یہ نبی کی سنت نہیں ہے، نبی کا دین نہیں ہے. بلکہ دنیا میں کیونکہ شادی کرنا، بیوی ہونا، بچے ہونا، یہ دنیا کے اندر رہیں گے، صبح ہوں گے آٹے کی فکر، دال کی فکر، روٹی کی فکر، تو یہ ساری دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرنا ہے. تو دنیا میں جو تمہارا شیئر دیا گیا، جو حصہ اللہ نے دیا گیا ہے، اس کو فراموش مت کرو، اس کو ترک مت کرو، اس کو مت بھولو. یہ سارے کماتے ہوئے اس کے ساتھ قارون والا کردار اپنا کر شو آف کے اندر مت پڑ جاؤ، بلکہ اس کو خرچ کہاں پر کرو؟ آخرت کی دنیا، آخرت کا گھر بنانے کے لیے. اور اس کے بعد وہ احسن کما احسن اللہ علیہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، اس نے ہم پر رحم کیا، کرم کیا، خیر کا معاملہ کیا، ہم پر اس کی بے شمار نعمتیں ہیں. تو تم کیا کرو؟ اللہ نے تم پر یہ سب کچھ کیا ہے، تم مخلوق کے ساتھ یہ کرو. اللہ تم پر رحم کر رہا ہے تو تم مخلوق کے اوپر رحم کرو. اللہ نے تمہیں عطا کیا، جو مال اللہ نے عطا کیا ہے اس میں تم لوگوں کے اوپر عطا کرو. اللہ نے تم پر جو نوازا ہے، اللہ نے جو تم پر بہترین معاملہ کیا ہے، اللہ has done good to you، تو تم لوگوں کے ساتھ گڈ کرو، تم لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. اور پھر اسی آیت میں ولا تبغ الفساد فی الارض، زمین کے اوپر فساد جو ہے برپا مت کرو. ان اللہ لا یحب المفسدین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مفسدین کو، فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب اس آیت نمبر 77 کے اندر جو مضمون ہے شروع ہوا دارالآخرہ سے، کہ آخرت کا، یہ دنیا کے مال و متاع، صلاحیت جو بھی ہیں اس سے آخرت کا گھر بناؤ. اور آیت ختم ہو رہی ہے کہ بے شک تم زمان کے اوپر جو ہے زمین پہ فساد مت کرو، اور بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب یہ دونوں کا ربط کیا ہے؟ ایک طرف آخرت کا ذکر ہو رہا ہے کہ مال و در سے آخرت بناؤ، اور آیت ختم ہو رہی ہے کہ فساد مت کرو، زمین پر فساد برپا مت کرو، فساد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. یہ دونوں کا ربط کیا ہے؟ وہاں پر بات کو ہم ختم کرتے ہیں. میری بارے بہنیں توجہ سے سنیں کہ فساد کس طرح برپا ہوتا ہے. اگر یہ کانسیپٹ، یہ معاملہ، یہ فلسفہ جو قرآن 38 یاد رکھے نا کہ 28ویں سورۃ سورۃ القصص آیت نمبر 76 سے ہم نے شروع کی، آیت نمبر 77 چل رہی ہے. گھر جا کر یہ پورا مضمون آپ لوگ خود پڑھ لیں کہ دونوں کا فساد کا ربط کیا ہے، یہ نہیں کرنے سے زمین پہ فساد کیسے ہوتا ہے. میں نے ابھی آپ کو شروع میں دعوت کی مثال دی، ٹھیک ہے؟ ایک دعوت ہے، جو بھی دعوت ہے، جاتے ہیں، شادی ولیمہ جو بھی ہے. اب مثال کے طور پر 400 آدمی کی دعوت ہے، 200 مرد ہیں، 200 عورتیں ہیں. اب 200 عورتوں میں ایک 20 عورتیں ایسی ہیں جس کو اللہ نے بہت مال و دولت دیا. اب یہ اچھے سے اچھا لباس زیب تن کر کے، یہ اچھے سے اچھا زیور پہن کر، کافی بناؤ سنگر کے ساتھ دعوت میں آئی ہیں. اور باقی 180 عورتیں جن کی مالی حیثیت ایسی نہیں ہے، جو بھی مسترا پہن کر آئی ہیں، اب وہ سب ان کی طرف دیکھ رہی ہیں کہ دیکھو وہ فلاں سیٹ صاحب، وہ فلاں ماموں کی، وہ فلاں رشتہ دار بہن، وہ فلاں ممانی، وہ فلاں آنٹی ایسا آئے تھے، کیا زبردست لیٹسٹ زیور پہنے ہیں. وہ ہر دعوت میں آتے ہیں تو پھر پچھلا نہیں پہنتے، ایک نیا جوڑ پہن کے آتے ہیں. ابھی سب تم شو آف کر رہے ہو. کس کا کردار کر رہے تم؟ ابھی وہ آیت میں نے چھوڑ دی، ابھی آئی نہیں. وہ فخرج علی قومہ، وہ قارون کر رہا تھا، اپنے قوم میں فی زینت، اپنی زینت کو اختیار کر کے نکلا تھا. تو اب تم بھی نکلے ہو اس طرح، تو اس سے فساد کیسے ہوتا؟ ابھی 180 جو 200 میں سے عورتیں ہیں نا، وہ پورے دیکھ لیے. ان میں سے بڑی تعداد گھر کو آنے کے بعد شوہروں سے بولتے ہیں، دیکھے جی اس کو، تمہارے فلاں رشتہ دار، تمہارا رشتہ دار آنا ہوا ہے، اس کی بیوی کو دیکھے آج ڈائمنڈ کا سیٹ پہن کے آئی تھی، آج اتنے سونے کا ہار تھا، ہاتھ میں ہاتھ بھر کے چوڑیاں تھے سونے کے. اب یہ تھا. اب یہ آنے کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ گھر میں نمبر 1 پہلا شروع ہوا ہے دعوت سے. ابھی آ کر جو کھا کے آئے نیچے نہیں اترا، اب شوہر صاحب کے اوپر سارے گلے شروع ہو گئے، ناشکری، کہ یہ فساد کی ابتدا. اس کے بعد اب وہ جو ذہن پہ ہٹ کرتا اگلی دعوت تک، اب ہم کیا پہننا، وہی پرانے کپڑے پہن کے جانا ہے دوسری دعوت میں بھی. اب ان کو دیکھنا، ان پھر نئے پہن کے آئیں گے، اور ایک ان کے پاس دیکھنا اور ایک ڈیزائن کا جیور، ان کے پاس پتہ نہیں کتنے سیٹ ہیں میچنگ کے اور پیچنگ کے، وہ سب پہن کے آئیں گے. تو اب اس سے کیا ہوتا، جب ہر وقت سوچتے رہتے یہ کہ ان کے پاس ہے، ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس ہیروں کا سیٹ ہے، ان کے پاس سونا چاندی ہے، ان کے پاس یہ ہے، تو اب اللہ کی ناشکری شروع کر دیتے ہیں. گلا فریاد شوہر سے، جھگڑا کہ تم دیکھو کمائے نہیں، کبھی ڈھنگ کے 2 پیسے جوڑے نہیں، جو ایسے خرچ کر دیے، تم میں شادی کر کے اتنے برس ہو گیا، مجھے کبھی دلائے نہیں، دوسروں کے پاس یہ سب کچھ ہے.
تو اب ایک کمپیریزن شروع ہوتا اور یہیں سے شیطان اپنا کردار شروع کرتا اور تمہیں ناشکری پر آمادہ ہوتا. ہمارے دین اسلام کی اساس کیا ہے؟ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، وہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ سورۃ الفاتحہ سے. اور وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. گریٹیٹیوڈ، تھینکس کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے. اور تم نے اپنی اس حرکت سے، کون سی حرکت؟ یہ قارون والی حرکت. خرج علی قومہ فی زینتہ، اپنی زینت کو اختیار کر کر، اپنے مال و دولت کا شو آف کر کر تم نے نکلا لوگوں کے سامنے. نکل کر کیا کیا؟ لوگوں کے اندر تم فساد کا سبب بن گئے. کہ فساد کہاں سے آیا؟ کہ اب ایک طرف جو ذریعہ بننے والا ہے زمین پر شوہر کی ناشکری، دوسری طرف ہمیشہ اللہ کی ناشکری کہ اللہ دیکھو ان کو دیا ہمارے کو نہیں دیا، اللہ ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ ان کا گھر اچھا ہے ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ ان کے پاس کار ہے ہم آٹو میں پھر رہے ہیں، پیدل پھر رہے ہیں، ہم بس میں پھر رہے ہیں، اللہ ان کے پاس جو ہے یہ ہے دولت ہے، اللہ ان کے پاس بینک بنا ہے، اللہ انہوں نے دعوت کی کتنی بڑی ٹھاٹ کے کی. یہ فساد کی شروعات ہو گئی. تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے دولت دی. قارون کا واقعہ بیان کر کر کہ تمہیں دولت دی گئی ہے تو تم اس کی ویسی حرکت مت کرو، کر کے زمین پہ فساد مت برپا کرو. اور زمین پر فساد یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ خالی مال و دولت تک محدود نہیں کریں. کیونکہ میرا جمعے کا وقت محدود ہے، اس لیے میں تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ کرنا پڑ رہا ہے مجھے مجبوراً. کہ فساد کیسے ہوتا ہے؟ میں سچ کہتا ہوں، جس زمانے میں ابھی یہ کون سے یہ فون، کیمرہ فون نہیں آئے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک سال میں پچھلے جو کیمراز تھے، ایک سال میں جتنے فوٹو لیتے تھے نا، آج 1 گھنٹے میں اس سے زیادہ لے رہے ہیں. کیونکہ مفت کا ہے، فون لیتے رہو. لیکن فوٹو لینے کے بعد خاموش تھوڑی بیٹھتے، وہ گروپ رہتے اس میں ڈالتے. دیکھو ہم دعوت میں گئے تھے، یہ پہن کے گئے، وہاں دعوت میں ایسے ہوا، وہاں پہ یہ تھا. پھر اس کے بعد دیکھتے کہ یہ گروپ میں ڈالنے کے بعد کتنے لوگ لائک کرے، اس کو نہیں کرے، پھر خوش ہوتے. یہ پوری چیز فساد وہاں سے شروع ہو جاتا. پھر اس کے بعد بچہ پیدا ہوا، پھر اس کی فوٹو، ہر چیز کی فوٹو. میرے ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، یہ ڈسکنیکٹ کرو. یہ شو آف کرنا، نکلنا، لوگوں کو بتانا، یہ خالی دولت تک نہیں ہے، یہ ایک معمولی فوٹو ہے. پھر اس کے بعد آگے مول صاحب سے پوچھتے ہو جب سے پیدا ہوا میرا بچہ بیمار رہ رہا ہے، ہمیں کیا کرنا، بچے کو نظر ہو گئی، یہ ہو رہا ہے، بیمار ہو رہا ہے. تو شروعات تو میرے بھائی اور بہنوں آپ نے کی تھی نا، آپ کو صبر نہیں تھا. پیدا ہوا، ڈال دیے پورے گروپ میں، خاندان کے 150 لوگوں میں. اب اس گروپ کے اندر وہ لوگ بھی ہیں وہ جن کی شادی ہو کے 10 سال ہو گئی، کوئی بچہ نہیں ہوا. ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کا بچہ ہوا تھا کسی حادثے سے یا بیماری سے فوت ہو گیا. آپ سمجھتے ہو دیکھنے کے بعد انہیں خوشی ہوگی کہ دکھ ہوگا؟ کہ آپ فساد برپا کر رہے ہیں. کہ لوگوں پھر پوچھتے ہیں صاحب نظر ہو گئی کیا کرنا؟ تو آپ سے کس نے کہا تھا سارا ڈسپلے کرنے کو؟ کس نے کہا تھا کہ اتنا بڑا شادی خانہ لے کر شادی کرنے کو؟ اب فساد اور کس طرح ہوتا ہے؟ ہم ایک ایسی دعوت میں چلے جاتے ہیں جہاں 100 کے اور ہزاروں کے لوگ ہوتے ہیں، بڑی دعوت، 25 قسم کے پکوان. اب اگلے 6 مہینے بعد میری بچی کی شادی ہے. میں سوچ رہا ہوں میں تو مسجد میں نکاح کرنے کے چکر میں تھا، اب میں فساد کی طرف کیسے جا رہا ہوں؟ ارے میری بھی معاشرے میں عزت ہے، اب مجھے بھی شادی خانہ لینا پڑے گا. پیسے نہیں ہے تو قرضہ لینا پڑے گا، قرضہ نہیں ملا تو سود سے لینا پڑے گا، گھر رہن ڈالنا پڑے گا. مگر مجھے کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ مجھے بھی ویسے فوٹوز لے کر واٹس ایپ پہ ڈالنا ہے اسی گروپ میں کہ تم کیا کرے، تم سے اچھی میں کیا، تمہارے سے اچھا اسٹیج میں بنایا اور تمہارے سے اچھا شادی خانہ میرا تھا اور میرا یہ تھا. تو یہ کیا ہے؟ زمانے کے اوپر فساد ہو رہا ہے. یہ فساد شروع کہاں سے ہوا؟ اس دولت کو آخرت کے بجائے دنیا میں شو کرنے کے لیے، لوگوں کو بتلانے کے لیے. اور یہ چیز آئے دن کم نہیں ہو رہی ہے، وقت کے ساتھ بڑھ رہی ہے ہمارے معاشرے میں. اسی لیے میں نے اس مضمون کا انتخاب کیا. اور آج یہ تعارفی خطبہ تھا، لیکن اس کے بعد اصل مضمون بعد میں آئے گا کہ میرے دوستو اس سے توبہ کرو. زمین میں جو ہے فساد ہو رہا ہے ہماری ان حرکتوں کی وجہ سے. اور وہ لوگ جو میری عمر یا میری عمر سے بڑے ہیں، جو بزرگ بیٹھے ہیں، وہ میری بات سے پورا اتفاق کریں گے. زیادہ دور مت جاؤ، صرف 40-50 سال پیچھے چلے جاؤ. اب کہاں ہیں؟ 2019 میں 1970 تک چلے جاؤ، 1969 تک چلے جاؤ، 50 ایئرس پہلے. اور دیکھو کہ اسی حیدرآباد کی اور اسی چار مینار کے اطراف کی، اسی پرانے شہر کی کیا حالت تھی. بھول گئے؟ چار مینار کے پورے اطراف مسلمانوں کے سائیکل رکشے ٹھہرتے تھے. وہ غریبی کے دن چلے گئے. ہر دوسرا گھر قبیلی کا، خپریل قبیلی کا گھر تھا. میں گواہ ہوں اس کا، ممبر پر ٹھہر کر کہہ رہا ہوں. ہر دوسرا گھر گلزار ہاؤس کے سونا چاندی والے ماڑوڑوں کے پاس گروی تھا. باپ ریٹائر ہوتا تھا، 4 بچیاں ہیں، ایک ہی شادی کرتا تھا تو گھر گروی ڈالتا تھا. دوسری شادی کرتا تھا، وظیفہ بیچ دیتا تھا، تیسری شادی سے پہلے خود مر جاتا تھا ٹی بی ہو کر. اتنی غریبی سے گزرے تھے، بھول گئے وہ دن. اور آج تو دبئی کیا چلے گئے، گلف میں آئل نکلا، تھوڑے سے پیسے کیا کما لیے، آج آپ سے باہر ہو گئے ہیں.
قارون سے بدتر ہمارا کردار ہوگا. میں کبھی کہتا ہوں اگر وہ قارون اور فرعون زندہ ہو کر دوبارہ آ جائیں گے اور آج ہمارے مسلمانوں کو دیکھیں گے تو ہمارا آٹوگراف لیں گے کہ ہم تو پیچھے رہ گئے تمہارے, تم کیا کچھ کر رہے ہو, ہم تو اتنا کر ہی نہیں سکے اس دور میں, کیا کر رہے ہو. ناچ گانا پارٹی بڑے سے بڑے شادی خانے, وقت نہیں ہے. اور میں تمہیں ایک دو چار سیمپل بتاتا تھا کہ جو میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کہ دولت آ گئی ہے. بس وہ دیکھنے کے بعد ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے جس کو جوش ملی آبادی نے کہا تھا ایک شعر پر کہ خود کو صد وقف شرارت کر دیں, دنیا کی کچھ عجیب سی حالت کر دیں. مفلس کے گناتے ہیں امیروں کے گناہ, دولت انہیں دے دو تو قیامت کر دیں. دولت کیا آ گئی ہے, آج ہم قیامت کر دیے ہیں. ابھی چلو محرم ختم ہوا, شادیاں نہیں کرتے تھے محرم میں, ہمیں کرنے میں حرج نہیں تھا. اب شادیوں کا سیزن شروع ہوگا سفر کے بعد ربیع الاول میں, دیکھنا کہ ایک سے بڑھ کر ایک کیا اس کے اندر شو ہے, کیسا یہ ہے. اور ہر شادی میں جانے کے بعد ہمارا دل گواہی دیتا ہے یہ شخص اپنی حیثیت سے زیادہ کر رہا ہے. اور ان نوجوان دلہا اور دلہن کی زندگی قرضے سے شروع ہوتی ہے. کیا تم کر رہے ہو؟ معاشرے کے اندر آج اتنی بگاڑ آ گئی ہے. اب یہ چیز غیر مسلم ایک ہوتا ہے جس کو آخرت کا واضح تصور نہیں, اور ہم مسلمان اللہ اور رسول کے ماننے کے دعوے کرنے والے اور قرآن پہ چلنے کا دعویٰ کرنے والے, قرآن کا راہ ہے آخرت کے گھر کو بناؤ. اور تم دولت پوری یہیں کی دنیا کی دنیاوی ٹھاٹ میں برباد کر رہے ہو جس طرح نے قارون نے کیا. اور قارون کا انجام کیا ہوا اگلے آیتوں میں آئے گا کہ اس وقت دو قسم کے ایک لوگ جو تھے دیکھ رہے تھے, بعضوں نے کہا اے کاش کیا دولت ہے, کیا نصیب والا ہے, ایسی دولت ہمارے پاس رہنا تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو کیا کر رہا ہے, اللہ نے کہا کہ تو اکیلا آدمی ہے, ہم اس سے پہلے ایک ایسی قوموں کو ہلاک کر دی جو اسی حرکتیں کرتے تھے. اس کے بعد اس کا بدترین حشر کیا ہوا کہ اللہ نے اس کو اس کی دولت اس کے گھر کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا زندہ. یعنی اللہ کا عذاب قارون کا بڑا بدترین انجام آخرت میں تو ہے ہی, دنیا کے اندر یہ انجام ہوا کہ وہ زمین کے اندر دھس گیا. اگلی آیتوں میں آئے گا. اور پھر وہ لوگ جو کل تک کہتے تھے کیا نصیبی والا ہے, کیا زبردست ہے, کیا مال ہے اس کے پاس, ایسا ہمارے پاس رہنا تھا, کہنے لگے یار اچھا ہوا بھائی ہمارے پاس ایسا مال نہیں ہے تو یہ عذاب بھی نہیں چاہیے, ہم کو مال بھی نہیں چاہیے. تو میرے دوستو, میرے ماں اور بہنوں, اپنی فائنینشیل پریورٹیز کو صحیح کرو کہ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کرو, اور خصوصیت کے ساتھ دنیا کے حصے کو مت فراموش کرو. اپنے اولاد کے مستقبل کے لیے, تعلیم کے لیے, تربیت کے لیے, رہنے کے لیے, اچھے وسیع کشادہ گھر کے لیے. لیکن دکھلاوے کے اندر, یہ شو کے کاموں کے اندر اپنی دولت کو برباد مت کرو. قرآن کا رائے کہ یہ جو دولت دیا ہے اس سے اپنا آخرت کا اپنا گھر بناؤ, آخرت کا, اس کو آخرت کے اکاؤنٹ میں ڈالو اس پیسوں کو, نہ کہ ایک وقت کے لیے. اور ایک بار جرات کر کر اس روایت سے بغاوت کرو اور سامنے آؤ اور پھر سمپلیسٹی, سادگی پیدا کرو کہ کم سے کم خرچوں میں نکاح کرو, ولیمہ کرو. اور حقیقہ بھی ایک معمولی سی تقریب ہوتی ہے, بکرا کاٹا اور ختم کر دیا, گوشت بانٹے, لیکن اس کو بڑی دعوت, ہر موقع بے موقع دعوتیں, بلکہ شادی 3 4 دن تک پتہ نہیں کتنی چیزیں ایڈ. جب دولت آ جاتی ہے تو پھر وہ ایڈ خود بخود ہو جاتے ہیں, یہ سانچک ہے, وہ رسم ہے, یہ رسم ہے, آج ولیمہ ہے, بس کرتے ہی رہتے ہیں دعوتیں دعوتیں دعوتیں. اور یاد رکھو کہ ہمیں مرے بعد قیامت کے دن بنی آدم اپنا ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے گا جب تک 2 سوالوں کا جواب نہ دے دے کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. کمانے اور حلال پر ہم جو ہے توجہ دیتے ہیں, لیکن کہاں خرچ کیا اس کا بھی ہمیں جواب دینا ہے. اللہ نے دولت دی تھی, کتنے ہم نے خیر کے کاموں پہ خرچ کیا, کتنے ہم نے ایک مالی عبادت کر کر اس پہ خرچ کیا, اور کتنا لوگوں سے داد حاصل کرنے کے لیے, لوگوں سے تعریف حاصل کرنے کے لیے. حالانکہ کسی کو بھی تعریف کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے, لوگ کھاتے ہیں چلے آتے ہیں, دعوت کسی اور ٹھیک تھی, اچھی تھی, بس. اس کا اور بھی آپ پوچھ لو تو الٹی پلٹی باتیں کرتے رہے, اور میرے ٹیبل پہ ٹیشو رکھنا بھول گئے تھے, اور یہ جیسے کہ ٹیشو کھانے کے کام آتا ہے یہ بھول گئے تھے, میں میٹھا یہ تھا, وہ گرم تھا, کھانا ٹھنڈا تھا, کچھ بھی ایک دیر ہو گئی تھی, بہت لوگ تھے. یہ ساری باتیں چھوڑو, آخرت کی فکر کرو. اللہ نے جو مال دیا ہے اس سے آخرت کو بناؤ, اور جو دنیاوی امور ہے کتاب و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ دنیا کا حصہ جو اپنا ہے اس کو فراموش مت کرو, کیونکہ وقت ہو چکا اور ساری باتیں ادھوری رہ گئی. میں یہیں پر اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جو کچھ سچی بات میں نے کہی, اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو اور تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ, اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے مولا کریم جو بات حق ہے ہم پر واضح فرما, اس پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما. اے مولا کریم جو باطل بات ہے ہم پر واضح فرما, اس سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما. حاضرین مجلس کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما. جو پریشان
پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ آج ہر گھر میں بچے مرد عورت بڑے بیمار ہیں، تمام بیماروں کو صحت عاجلہ شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے مولا کریم جو نعمتیں آپ نے عطا کی ہیں اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ زوال نعمت سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہم پر، ہمارے بچوں پر، بچوں کے بچوں پر کبھی ایسا وقت نہ لا کہ وہ دنیا والوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، دنیا والوں سے مستغنی فرما، دنیا والوں سے بے نیاز فرما، اپنے در کا سوالی بنا، اپنے در کا بھکاری بنا۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما، ہمارے بھائیوں پر رحم فرما، ان کی بیویوں پر رحم فرما، ان کے بچوں پر رحم فرما۔ اے مولا کریم ہماری بہنوں پر رحم فرما، ان کے شوہروں پر رحم فرما، ان کے بچوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پر رحم فرما، ان کی بیماریوں کو صحت سے بدل دے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو کشادہ فرما، ان کو اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ روئے زمین کے تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، جہاں جہاں ہمارے کلمہ گو بھائی بہنیں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ تمام حاضرین مجلس کو، ہمارے بیوی بچوں کو، بہن بھائیوں کو، تمام کو حادثائی اموات سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ایسی موت سے محفوظ رکھ جس میں توبہ کی توفیق بھی نہ ملے۔ اے اللہ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو عزت و چین والی، راحت و اطمینان والی، سکون والی زندگی عطا فرما، اور جب دنیا کے چھوڑنے کا وقت آئے اے اللہ ہماری زبانوں پر کلمہ شہادت کو جاری فرما۔ اے مولا کریم مسجد کے بنانے والے، اس کے انتظامات کرنے والے، اس میں تعاون کرنے والے، اے اللہ اس کو آباد کرنے والے تمام کو دنیا و آخرت میں اس کی بہترین جزا عنایت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔